بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کائنات کا ایک ایسا واقعہ جو ایک خطرناک گناہ کا آغاز تھا۔ یہ واقعہ دو بھائیوں کا ہے جو دنیا میں اتارے جانے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جنہوں نے دنیا میں ہونے والے انسانیت کے قتل کا آغاز کیا۔ ناظرین، حابیل اور قابیل دو بھائی جو پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام بی بی حوا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہیں سنا دو آدم کے دونوں بیٹوں کا حال۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اولاد عطا فرماتا اور آپ کے یہاں جوڑے پیدا ہوتے، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ پہلے جوڑے کے لڑکا لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکا اور لڑکی سے کریں، اور آپ اسی طرح کرتے، اور اس حوالے سے ایک اسرائیلی جھوٹی روایت مشہور ہے۔ لیکن اصل واقعہ کیا ہے جو حابیل کے قتل کی وجہ بنا؟ ناظرین، یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام کے یہاں دو جوڑے پیدا ہوئے، ایک جوڑے میں حابیل اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اور دوسرے جوڑے میں قابیل اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب ہونا یہ تھا کہ قابیل کی شادی پہلے جوڑے والی لڑکی سے اور حابیل کی شادی دوسرے جوڑے والی لڑکی سے ہونی تھی، لیکن قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ خوبصورت تھی جس کی شادی حابیل سے ہونی تھی۔ ناظرین، قابیل کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی اور وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ طریقہ اللہ کے حکم کے خلاف تھا جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا۔ تو غصے میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ ایک اسرائیلی واقعہ ہے جو بالکل غلط ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اصل واقعہ جسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، حابیل و قابیل کی داستان قرآن میں سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے برعکس تھا۔ وہ نیک، متقی اور پرہیزگار تھا اور اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ ایک دن اللہ کی جانب سے دونوں کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں تاکہ علم ہو جائے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور مقبول ہے۔ ناظرین، قدیم زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے ایک آنکھ آ کر جلا دے، اس کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل یوں بھی نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے گلے کی بہترین بھیڑ اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کر دی۔ دوسری جانب قابیل ناقص اور ردی قسم کا اناج لے کر آیا۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر قربانی قبول ہو گئی تو اس اناج نے ویسے بھی جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کر دی۔ اب دونوں دور ہٹ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربان کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا، جبکہ قابیل کا اناج جوں کا توں پڑا رہا، اور فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل اور اس کی قربانی سے راضی ہے، اور جبکہ قابیل سے اللہ ناراض ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس کا تیش انتقام میں بدل گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، جبکہ اس کے بھائی حابیل نے اس کا جواب بڑی بردباری سے یہ دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی پہل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی باتیں سنی تو کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر ایک دن موقع پا کر قابیل نے، جب اس کا بھائی حابیل بکریاں چرانے کے لیے نکلا ہوا تھا، تو قابیل نے حابیل کو سر پر پتھر مار کر قتل کر دیا۔ جب حابیل مر گیا تو اب یہ مسئلہ تھا کہ وہ اس کی لاش کو کیا کرے اور کہاں چھپائے، کیونکہ لاش میں بدبو پیدا ہونے لگی تھی۔
اسی اسنا میں اس نے دیکھا کہ ایک کوا آتا ہے اور اپنے مردہ بھائی کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیتا ہے۔ اس وقت قابیل سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں۔ بہرحال اس نے بھی زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفنا دیا۔ جب وہ لاش دفن کر چکا تو اب اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشیانہ حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے قابیل کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حابیل کے غم میں حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک مسکرائے نہیں۔ اور ناظرین، قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ذمہ دار قابیل بھی ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔